بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بلے شاہ عرفان الہی کی جستجو میں لگ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ جستجو اسے کہاں لے جائے گی، کس عذاب سے دوچار کرے گی۔ عاشق کی ذرا سی ناسمجھی یا کوتاہی معشوق کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی حال بلے شاہ کا ہوا۔ ان کی کوتاہی سے مرشد ان سے ناراض ہو گیا۔ پھرتے پھراتے ایک دفعہ وہ گرداسپور کے نواحی قصبے بٹالہ میں جا پہنچے۔ کسی نے تعارف پوچھا تو فرمایا، میں اللہ ہوں جس پایا بھید کلندر دا، راہ کھوجیا اپنے اندر دا، او دس یہ سکھ مندر دا، جتھے کوئی نہ چڑھدی لیندی ہے، ایتھے دنیا وچ انیرا ہے، تلکن بازی بیڑا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کافی ہے بابا بلے شاہ کی۔ جی ہاں، بابا بلے شاہ، جن کا اصل نام عبداللہ شاہ گیلانی تھا۔ ایک روایت کے مطابق بلے شاہ گیلانیہ میں شاہ محمد درویش اور سکینہ بی بی کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب وہ 6 سال کے تھے تو ان کے والد ساہیوال کے قریب واقع گاؤں ملک وال میں آ بسے، جہاں بلے شاہ گاؤں میں مویشی چراتے اور ساتھ ہی تعلیم حاصل کرتے۔ بعد ازاں شاہ محمد درویش نے ایک مرتبہ پھر ہجرت کی اور قصور کے قریب گاؤں پانڈوکی میں آ بسے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق بلے شاہ کی پیدائش قصور کے گاؤں پانڈوکی ہی میں ہوئی۔ بلے شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر میں مکمل کی اور پھر قصور میں فارسی اور عربی کے عالم حضرت غلام مرتضیٰ قادری ستاری سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ انہوں نے علوم فقہ، حدیث، تفسیر، منطق اور معانی میں عبور حاصل کیا۔ ایسے بہت سے مضبوط تاریخی شواہد موجود ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلے شاہ عربی اور فارسی کے نامور عالم تھے، اور یہ مستند بات ہے کہ تکمیل تعلیم کے بعد بلے شاہ نے اسی درسگاہ میں تدریسی فرائض بھی انجام دیے۔ دنیا بھر کے صوفیوں کی طرح بلے شاہ کا موضوع بھی اس کے خدا رہا ہے۔ وہ خدا کے دونوں تصورات، یعنی اس کے قادر مطلق ہونے اور محیط کل ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ بلے شاہ کہتا ہے کہ احد احمد وچ فرق نہ بولیا، ایک رتا بھی مروڑی دا، یعنی احد اور احمد میں فرق نہیں ہے، صرف میم میں اس دھاگے کا راز موجود ہے۔ احد پوشیدہ ہے اور احمد ظاہر، نیم کا دھاگا مایا ہے، یعنی دنیا خدا تمام صفات سے الگ ہو کر احد بن کر دنیا میں نام اور حیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی خیال کو بلے شاہ نے یوں بھی لکھا ہے کہ این غیر دی حکا صورت وچ نقطہ شور مچایا ہے۔ بلے شاہ وحدت الوجود پر یقین رکھتا تھا۔ اس کا ایمان صرف ذات مطلق پر تھا، یعنی ہر شے میں خدا یا ہر شے میں ذات خدا موجود ہے۔ اپنے فلسفے کو بلے شاہ ایک الگ نظر سے دیکھتے تھے، ایسا فلسفہ نظر کے جسے ہر پڑھا لکھا شخص نہیں سمجھ سکتا۔ حافظ غلام مرتضیٰ کے مدرسے میں درس و تدریس کے بعد بلے شاہ عرفان الہی کی جستجو میں لگ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ جستجو اسے کہاں لے جائے گی، کس عذاب سے دوچار کرے گی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب حقیقت اس پر عیاں ہو گئی۔ قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک روز بلے شاہ ہاتھ میں تسبیح لیے اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا، جب اس نے سامنے کھیت کی پگڈنڈی پر ایک گوالن کو سر پر دودھ کا برتن اٹھائے ہوئے دیکھا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچی تو ٹھٹک کر رک گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کسی کی تلاش ہو۔ جب اس کی نظر دیوار کی دوسری جانب پڑی تو سامنے اس کا محبوب کھڑا تھا۔ محبوب نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں؟ گوالن نے جواب دیا کہ محبوب کی موجودگی دل سے محسوس ہو جاتی ہے، اسی لیے میں یہاں آئی ہوں تم سے ملنے۔ اب بلے شاہ کو چھت پر ان کی یہ گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ دونوں راز و نیاز میں مصروف تھے۔ گوالن نے کہا، اچھا باقی باتیں چھوڑو، پیاس لگ رہی ہے، مجھے دودھ پلا دو۔ کتنا دودھ پیو گے؟ گوالن نے اپنے محبوب سے پوچھا۔ محبوب کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی اور اس نے جواب دیا، نالے یاریاں، نالے من من، یعنی محبت، دوستی کا دعویٰ بھی اور ناپ تول کا خیال بھی۔ پہلے تو اس جواب پر بلے شاہ کو حیرت ہوئی، لیکن پھر وہ بھید پا گیا۔ اسی وقت تسبیح پھینک دی اور گھر بار چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ پھر لوگوں نے ایک سید زادے صوفی کو جذب اور مستی کی عالم میں دیکھا، گلیوں بازاروں میں رقص کرتے دیکھا۔ اس سید زادے نے پہلے قصور میں ایک طوائف کی شاگردی اختیار کی، پھر گیا چلا گیا جہاں اس نے ایک بیسواں سے ناچ گانے اور سر سنگیت کا درس لیا۔ پروفیسر جنک راج پوری اپنی کتاب سائیں بلے شاہ میں لکھتے ہیں کہ اس مستی اور بے پرواہی کے دور میں دنیا کے تنگ کرنے پر بلے شاہ نے گدے خرید لیے تاکہ دنیا ان سے نفرت کرنے لگ جائے۔ لوگ انہیں کھوتیوں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ ان دنوں کسی غریب کی بیوی ایک جابر حاکم
जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले गया था। जब इसकी फरियाद किसी ने ना सुनी तो लोगों ने कहा, बुल्ले शाह के पास जा, वो कमाई वाला फकीर है। जब वो शख्स इनके पास गया तो बाबा जी ने इसे कहा कि जाकर शहर में देखो, कहीं तबला सारंगी बज रही है। इसने आकर बताया कि एक जगह हिजड़े नाच रहे हैं, आप भी वहां जाकर शामिल हो गए और नाचने लगे। जब वजद में आए तो उस शख्स से उस हाकिम का पता पूछा। कहने लगा कि खजूरों वाले बाग और आमों वाली बागीची में रहता है। आपने भरपूर तवज्जो देकर कहा, अंबियां वाली बागीची सुनी थी, खुजी वाली बाग, खोतियां वाले सद बलाई, सुतिये बेजाग, एवें छड़ींदा यार चीना, एवें छड़ींदा यार। आपकी इतना कहने की देर थी कि वो औरत हाकिम के घर से वापस आ गई। आपने इसके खावंद से कहा कि इसे ले जाओ भाई। रिवायत है कि ये देखकर लोगों ने बुल्ले शाह के वालिद मोहतरम को भड़काया कि तुम्हारे बेटे ने गधे तो रखे ही थे, मगर अब वो हिजड़ों के साथ नाचने भी लग गया है और सईदों की इज्जत खाक में मिला रहा है। आपके वालिद एक हाथ में लाठी और दूसरे में तस्बीह लिए वहां पहुंचे। आपने वालिद मोहतरम को देखा तो ज्यादा तवज्जो देकर गाने लगे, लोकां दे हथ मालियां ते बाबे दे हथ माल, सारी उम्र पिट पिट मर गया, खस ना सके आवाज, चीना एवें छड़ेंदा यार, चीना एवें छड़ेंदा यार। इनके वालिद भी वजद में आ गए, हाथ की तस्बीह फेंक दी और पुकार उठे, पुत्र जिन्हां दे रंग रंगीले, मां प्यो भी लेंदे तार, चीना एवें छड़ेंदा यार, चीना एवें छड़ेंदा यार। एक दिन बाबा बुल्ले शाह इसी मस्ती की आलम में फिरते फिराते एक दफा वो गुरदासपुर के नवाही कस्बे बटाला में जा पहुंचे। किसी ने तारुफ पूछा तो फरमाया, मैं अल्लाह। लोगों ने यह सुनकर इनको बुरा भला कहा और इन्हें पकड़कर दरबार फाजलिया बटाला के उस वक्त के गद्दी नशीं शेख फजलुद्दीन के पास ले गए। वो कशफ वाले बुजुर्ग थे, आपको पहचान गए और फरमाया, ये नौजवान ठीक कहता है, या अल्लाह यानी कच्चा और अल्लड़ है, इसे कहो कि ये इनायत कादरी के पास जाकर पक जाए। तो फिर कच्चा बुल्ला पकने के लिए बटाले से लाहौर आ पहुंचा। रिवायत है कि बुल्ले शाह जब शाह इनायत कादरी के बाग में पहुंचे तो वो वहां काम कर रहे थे। एक अजनबी को देखा तो पूछा कि बोलो मुसाफिर, कैसे आना हुआ। बुल्ले शाह ने अपना तारुफ कराया और इल्तजा की, इसरार खुदा की गुत्थियां सुलझाने की जस्तजू आपके दर पर ले आई है, मेहरबानी करें और मुझे मुरीद कर ले। रिवायत है कि इस मौका पर शाह इनायत कादरी ने एक दोहा पढ़ा, बुल्लिया रब दा किधरू पटना थे उधरू लौना। बुल्ला शाह इस जवाब से बहुत मुतासिर हुए और फौरन शाह इनायत कादरी से बैत हो गए। ये शाह इनायत कादरी की तालीमात ही का असर था कि बुल्ले शाह ये कहने पर मजबूर हुआ कि खुदा तक पहुंचने के लिए बस एक नुक्ते की समझ आने की देर है। बुल्ले शाह के अजीजों अकारब को जब ये इल्म हुआ कि एक सैयद जादे ने एक अराई की बैत कर ली है तो कसूर में तूफान मच गया। बुल्ले शाह के घर से इसके रिश्तेदार, इसकी माएं बहनें इसको समझाने के लिए आईं, लेकिन मुरीद को तो सिर्फ अपने मुर्शद की रजा चाहिए थी। बुल्ले शाह की नजर में रब तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ तरीकत था। तरीकत पर अमल पैरा सूफिया का ध्यान न मस्जिद पर होता है और ना ही वो जाहिरी इबादत को जरूरी समझते हैं। बाबा बुल्ले शाह भी तरीकत के रास्ते पर चलते रहे, आगाही के सफर में जलते रहे, लेकिन अपने कलाम के जरिए रब से अपने इश्क का प्रचार भी करते रहे। बाबा बुल्ले शाह का कलाम जो जो अवाम में मकबूल हुआ तो इनकी मुखालफत बढ़ने लगी। कभी कुफर के फतवे तो कभी अलहाद का ताना, लेकिन बुल्ला तो हक का मुतलाशी था, अपने रब की तलाश में था जो इसे मस्जिद में मिला ना मंदिर में। जब इसने जान लिया रब का ठिकाना तो अपने अशार के जरिए लोगों को भी बता दिया। इनके एक कलाम ने उलमा को शदीद नाराज किया, लेकिन जब इन्होंने कहा बुलिया पी शराब ते खा कबाब, हेठ बाल हडां दी अग, चोरी करते भर रब दा ओस, ठगां दे ठग नो ठग, इसकी जुबान ने पूरे पंजाब में तहलका मचा दिया। उलमा की नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि इनके खिलाफ फतवे आने लगे। इन इल्जाम तराशियों और फतवों का बुल्ले पर क्या ही असर होना था, वो तो अपनी ही आग में जल रहा था। मुल्लाओं ने तूफान खड़ा किया। इश्क का इब्तदाई सफर बड़ा दिलकश दिखाई देता है, लेकिन इसकी राह पुर खतर और मंजिल किसी किसी को मिलती है। आशिक की जरा सी ना समझी या कोताही मासूक की नाराजगी का सबब बन जाती है। यही हाल बुल्ले का हुआ। इनकी कोताही से मुर्शद इनसे नाराज हो गया। शाह इनायत बुल्ले शाह के इन तौर तरीकों से शदीद खफा हुए और अपनी मजलिस के दरवाजे इन पर बंद कर दिए। मुर्शिद की इस बेइतनाई पर बुल्ले शाह तड़प उठे। इसी बेचैनी की आलम में मुर्शिद की नाराजी भूलने पर इस कदर असरअंदाज हुई कि वो अपनी इनफरादियत भुला बैठा। इस कैफियत में चला गया
جہاں صرف یکتائی تھی، یکجائی تھی۔ اس حالت کو صوفیہ کرام حالت فنا یا لاہوت کہتے ہیں، جہاں انسان اپنے نفس سے لڑتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے اور اپنی میں کو محبوب پر قربان کر دیتا ہے۔ محبوب سے ملنے کے لیے سالک جن راستوں سے گزرتا ہے، جن منزلوں کو عبور کرتا ہے، بلے شاہ نے اپنی کافیوں میں ان مرحلوں کا اظہار بھی کیا ہے۔ شریعت میری مائی ہے، طریقت میری دائی ہے، ایک کو حقیقت آئی ہے کہ معرفتوں کچھ پایا ہے، تو بجھ کون لکایا ہے۔ صوفی کو شریعت نظریہ اور عمل کے ایک ناقابل تقسیم وجود کے طور پر تسلیم کرنا ہوتی ہے۔ صوفی اگرچہ شریعت پر عمل درآمد کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ حقیقی روحانی زندگی کے تقاضوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ شریعت کے محاذ ہمیشہ سے ملا ہی کے ہاتھ میں رہے ہیں۔ عشق میں غرق صوفی ان کے رسم و رواج کا پابند کیسے بنے؟ سو بلا بھی باغی ٹھہرا، لیکن اسی باغی نے اپنے یار کو آخر کار منا ہی لیا۔ محبوب کے دیدار کے لیے زنانہ لباس پہنے بلا لاہور کی اونچی مسجد کے باہر گھٹنوں کے ساتھ رقص کرتا، آخر کار اس نے ایک روز محبوب کو منا ہی لیا۔ کہتے ہیں اس روز شاہ عنایت قادری مسجد سے تشریف لا رہے تھے کہ سامنے بلا کو دیکھا جو زنانہ لباس میں گھنگرو پہنے ہجڑوں کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ مرشد نے دریافت کیا کہ تم اسے بلاؤ۔ مرید فوراً قدموں میں بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو ایسے بہے کہ مرشد کی ساری ناراضی بہا کے لے گئے۔ مرشد نے انہیں اٹھایا اور اپنی سرپرستی میں دوبارہ لے لیا۔ پھر بلا نے مرشد کا در نہ چھوڑا، اس کے مجازی سے اس کے حقیقی تک کے سفر کی منزلیں عبور کی اور تیزی سے عبور کی۔ وہ دور پنجاب کا کٹھن ترین دور تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی فوجوں نے پنجاب میں کشت خون کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ان حالات میں ایک راست گو صوفی کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ بل نے اپنے پنجاب کا دوہا کچھ اس طرح لکھا: در کھلیا حشر عذاب دا، برا حال ہویا پنجاب دا، وچ ہادیاں دوزخ ماریاں، سانو عمل یار پیاریا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے تنگ سکھوں نے 1765 میں امرتسر میں جب لاہور پر قبضے کا منصوبہ بنایا تو بلے شاہ نے اس کی تصویر کشی بھی کی۔ افغان حملہ آور ایک شہر فتح کرتے تو دوسرے شہر میں شورش برپا ہو جاتی۔ کابل سے بنگال تک کا طاقتور حکمران پنجاب کے سیدھے سادے کسانوں کو زیر نگیں کرنے میں ناکام رہا۔ لوگوں نے اپنی اس آزادی کی قیمت اپنا لہو دے کر چکائی۔ اپنی دھرتی، اپنی روایات اور اپنے مذہب سے عقیدت رکھنے والوں کو بلے شاہ نے خراج تحسین پیش کیا۔ لوگ کہتے ہیں بلے شاہ باغی تھا، لیکن شاید در حقیقت وہ مخالف تھا۔ اپنے عہد، طور طریقوں کا، اس دور کے رسم و رواج کا وہ ناقد تھا۔ مذہب پر ملاؤں کی اجارہ داری کا، ان کی منافقت کا سر عام تمسخر اڑاتا۔ اگر وہ بھی منافقت کا مظاہرہ کرتا تو پھر بہتر زندگی کے لیے سب کچھ تھا۔ اس کے پاس حسب نسب، اعلیٰ تعلیم، حسن و جمال، عزت، شہرت، سب کچھ تھا، لیکن اس کا مطمع نظریہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ تو ساری عمر آگاہی کے عذاب سے دوچار رہا، اپنے درد کو کافیوں، دوہڑوں اور سحرفیوں کی صورت بیان کرتا رہا۔ اس کے ورثے میں قرآن پاک کا وہ نسخہ بھی ہے کہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ جس صوفی نے اپنی ساری زندگی اپنے رب کی تلاش میں گزاری، وہ درویش جب اس دنیا سے چلا گیا تو نام نہاد ملاؤں نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین کی مخالفت کی۔ اس کے مخالفین تو صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لیکن بلا آج بھی زندہ ہے۔